انبیاء علیہم السلام، ان کا وزن نہیں ہوگا، وہ تو معصوم ہی معصوم ہے۔ اور میں معصوم کا معنی بتایا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو حکم ہے گناہ کے قریب نہ جانا، اور نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ گناہ کو اللہ کا حکم ہے خبردار میرے نبی کے قریب نہ جانا۔ مجھے آپ کو حکم ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، اور زنا اور بدکاری کو حکم ہے خبردار میرے نبی کے قریب نہ جانا۔ گناہ قرآن میں اللہ نے کہا یوسف علیہ السلام کی طرف آ رہا تھا، زلیخا کمرے بند کر کے لے گئی، اللہ سے مانگا، اللہ نے کہا دوڑو، بند تالوں کو ہاتھ لگاؤ، ہم تمہیں نکالیں، حرکت میں برکت، جو تمہیں اختیار دیا دوڑو بھاگو۔ یوسف علیہ السلام بھاگے، تالوں کو ہاتھ لگایا، بغیر چابی کے کھلتے گئے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ہم نے گناہ کا منہ یوسف علیہ السلام سے پھیر دیا۔ یہ نہیں کہا یوسف ادھر جا رہے تھے، یوسف علیہ السلام کا رخ موڑا، کہا گناہ ادھر آنے لگا تھا، ہم نے گناہ کا رخ موڑ دیا۔ یہ نہیں کہا یوسف کو گناہ کی طرف نہیں جانے دیا، بلکہ فرمایا گناہ کو یوسف علیہ السلام کی طرف جانے نہیں دیا۔ تو معصوم وہ ہوتا ہے جس کے قریب بھی گناہ نہ جائے، اور معصوم صرف نبی اور پیغمبر ہیں، انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء علیہم السلام ہے اور کوئی معصوم نہیں۔ صحابہ محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو محفوظ بنا دیا ہے کہ آخرت میں ان کو کہیں پر بھی کوئی اللہ سزا نہیں دے گا، کہیں انسان ہونے کی بنا پر کوئی کام ہوا اللہ نے دنیا میں ہی پاک کر دیا۔ اس لیے میں اپنے خطبے مختصر میں جہاں لا نبی بعدہ پڑھا کرتا ہوں ولا معصوم بعدہ بھی ضرور پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کرو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی معصوم، پیغمبروں کے بعد کوئی معصوم نہیں، پیغمبروں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، اور حضور خاتم الانبیاء بھی ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں۔